ہم تسلیم کرتے ہیں برنونگ قوم کے لوگوں اور اس زمین کی آبائی اور قدیم روایات کو، اور ادب و احترام پیش کرتے ہیں یہاں کے بڑوں بزرگوں کو، ماضی، حال اور مستقبل میں، جیسا کہ انہوں نے تھامے رکھا اپنی ایبوریجنل یادوں، روایات، ثقافتوں اور امیدوں کو۔ بخیر، میں پال برکر، ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کا اسسٹنٹ پرنسپل، آپ سب کے شامل ہونے کا اور ہماری نوجوان بچوں کے پرائمری سے سیکنڈری میں عبور ہونے پر شرکت کا شکر گزار ہوں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تقریباً سارے سوالوں کے جوابات دے سکیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی کالج کی ویب سائٹ پہ سوال و جواب والے سیکشن پہ رجوع کریں، یا پھر اپنے سوالات سوال و جواب کے باکس میں ڈال دیں جو آپ کے اسکرینز پر موجود ہیں۔ یہ پریزنٹیشن یا اجلاس کالج کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، جس کو آپ جب چاہیں بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹاف سے مزید معلومات کی صورت میں معلومات یا کانٹیکٹ پیج پہ رجوع کریں جو پریزنٹیشن یا اس اجلاس کے آخر میں مہیا کیا گیا ہے۔ شام بخیر، میں وین ہاورتھ، ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کا نیا پرنسپل، آج بہت خوشی سے آپ سب سے اپنے اسکول کا تعارف کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے اسکول میں آپ سب کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں جن سے آپ اپنے خواب پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں 6 مضمون کی پیشکش کی جاتی ہے اور ہم اپنے پروگرام آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق ڈھالتے ہیں، جن میں بہت سے لازمی مضمونوں کے ساتھ بچے اپنی خواہش اور پسند کے مطابق 3 مضمون چنتے ہیں جن کو الیکٹیو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 100 کی تعداد میں الیکٹیو مضمون میسر ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی قابلیت کے حساب سے منفرد ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسکول میں ہر بچے کو اس کی انفرادیت کے مطابق پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول کے سارے فیصلے اسکول لیڈرشپ اور کونسل کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے شاگردوں کی بہبود کے لیے ان کی اصلاح اور مشورے کو بہت ترجیح دیتے ہیں، جس کے مطابق ہم انہیں وہ سارے مواقع مہیا کرتے ہیں جو ان کی تعلیم اور قابلیت کو پروان چڑھا سکیں۔ جیسا کہ اسکول میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت ہی مفید اقدامات کیے گئے ہیں، اور ہم مستقل کوشش کر رہے ہیں اس اسکول کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اور اس کے اعتراف کی کامیابی اور کامرانی کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اسکول میں شرکت کر کے مزید معلومات سے لطف اندوز ہوں۔ ہم اپنے شاگردوں کی کارکردگی، بہبود، عافیت اور خوشحالی کو کس طرح سہل کر سکتے ہیں؟ سن 2022 میں ہم پرجوش اور پرامید ہو کر ہاؤس اسٹرکچر کی ابتدا کر رہے ہیں، جس پر 2 سال سے اسٹوڈنٹ لیڈرز کے ساتھ بہت محنت اور کام کیا گیا ہے۔ اس ہاؤس سسٹم کے ذریعے شاگردوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو سراہا جائے گا۔ آپ کے بچے ہاؤسز کے بارے میں مزید معلومات اورینٹیشن والے دن پر حاصل کر سکتے ہیں، جو دسمبر کی ابتدا میں ہوگا۔ 4 ہاؤسز مابو، ہالوز، فریمین اور والٹن میں ہاؤس لیڈرز کے زیر نگراں کام کیا جائے گا۔ ہر ہاؤس 3 شاگردوں کے لیڈروں پر مشتمل ہوگا، جن میں سے ایک لیڈر 7 اور 8 جماعت، ایک 9 اور 10 جماعت، اور ایک 11 اور 12 جماعت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ان ہاؤسز میں ہاؤس اسسٹنٹ کے ذمے انتظامیہ کا کام سونپا جائے گا۔ ہر ہاؤس کا اپنا رہنمائی گروپ یعنی مینٹور گروپ ہوگا، جو اپنے رہنما استاد کی قیادت میں کام کرے گا۔ اگر آپ کو شاگردوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہو یا دینی ہو جو اس کی کارکردگی اور بہبود کو متاثر کرے، آپ سب سے پہلے رہنما استاد یا مینٹور ٹیچر سے رابطہ کریں۔ یہ نئی تبدیلی
ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے نئے قدم کے لیے مددگار اور بہترین ثابت ہوگی۔ ہمارا مرکز نگاہ ہے کالج میں صحیح اور بہترین طرز عمل کو اجاگر کرنا اور شاگردوں کی محنت اور عزم کو ساتھ مل کر اور اتفاق سے سراہنا۔ کالج میں روزانہ کا معمول کیا ہے اور ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج میں ہر شاگرد ہر ہفتے 6 مضمون پڑھتا ہے۔ ہر ایک دن 4 پیریڈز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ہر پیریڈ 75 منٹ کا ہوتا ہے۔ اسکول 8:55 پر شروع ہو کر 3:15 پر اختتام کو پہنچتا ہے، جبکہ بدوار یا بدھ کو 1:10 پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ کالج میں اسکول کی گھنٹی یعنی اسکول بیل کی روایت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں اپنی ذمہ داری کو خود اجاگر کرنا ہے۔ ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کا پہلا منچ یا مرحلہ ہے تحقیق اور جستجو یعنی ایکسپلور پروگرام۔ اس پروگرام کے تحت شاگردوں کو ان کے شوق اور دلچسپی کے لحاظ سے مضمون دلائے جاتے ہیں۔ ہر سیمسٹر میں شاگرد 6 مضمون چنتے ہیں، جن میں سے کچھ ٹیسٹر پروگرام کے تحت ان مضمونوں کے ذریعے اپنا ہنر اور دلچسپی اجاگر کر سکتے ہیں۔ ایکسپلور یعنی تحقیقاتی پروگرام میں شاگرد انگریزی یعنی انگلش اور EAL، ریاضی یعنی میتھمیٹکس، جسمانی و ذہنی علم یعنی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، انسانیات یعنی ہیومینٹیز، انسانیات و ابدیت یعنی ہیومینٹیز وتھ لٹریسی سپورٹ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ایک سیمسٹر سائنس اور 6 ٹرم کے حساب سے ٹیسٹرز، جن میں سے ایک اسٹیم سبجیکٹس میں سے یعنی سائنس، صنعت و حرفت یعنی ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، فنون یعنی آرٹس اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں سے چنا جاتا ہے۔ اگلے سال لازمی تیراکی کا ہنر بھی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ہمارے شاگردوں کو پانی سے بچاؤ کے ہنر بھی سکھائے جائیں۔ یہ 10 ہفتے کا پروگرام دوسرے ٹرم یا تیسرے ٹرم میں پال سیڈلر سوئم لینڈ میں کرایا جائے گا۔ ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج میں کون سی نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ کام کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ 21ویں صدی کی پڑھائی پہلے وقتوں سے بہت مختلف ہے، ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج میں ہمارا نظریہ اور مقصد ہے کہ ہم بچوں میں جدید مہارات پیدا کریں، جس کی بنا پر وہ اپنے منزل مقصود کو چھو سکیں، چاہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یا پھر روزگار کے مواقع حاصل کر کے۔ شاگردوں سے امید کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اپنے لیپ ٹاپس ہوں، جیسا کہ اب ان کو کتابوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ سال کی شروعات میں شاگردوں کو اپنے لیپ ٹاپس سیٹ کرنے میں مدد کی جائے گی، جس کے ذریعے وہ ان سارے پروگرامز کو استعمال کر سکیں گے جو ان کی تعلیم کے حصول کے لیے ضروری ہیں، جن میں کمپاس، مائکروسافٹ ٹیمز اور ای میل شامل ہیں۔ شاگردوں سے امید کی جائے گی کہ وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپس کو ہر رات چارج کریں اور ہر دن اسکول اور کالج لے کر آئیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ٹیکنیشین سے رجوع کریں اور ضروری طور پر اینٹی وائرس سافٹ ویئر نصب کروائیں، اور خیال رکھیں کہ ان کے لیپ ٹاپ میں کوئی فنی خرابی نہ ہو۔ موبائل فونز کا استعمال اسکول کے اوقات میں ممنوع ہے۔ اسکول کی طرف سے تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ لیپ ٹاپس ہماری پارٹنرشپ جگہوں سے بھی لے سکتے ہیں، جو 3 طرح کے ڈیوائسز 3 مختلف قیمتوں پر تجویز کرتے ہیں۔ ان کی معلومات کالج کی ویب سائٹ کے ٹرانزیشن پیج سے لی جا سکتی ہے۔ آپ کو ای میل کے ذریعے بھی ان باریک چیزوں کی معلومات پہنچائی جائے گی، جو آپ کی خریداری میں کسی بھی جگہ مددگار ثابت ہوگی۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ چیزوں کا بیرون ملک سے برآمد کی کمی کی وجہ سے زیادہ وقت درکار ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے
اپنے آرڈرز سال کی شروعات میں ہی دے دیں۔ کروم بکس، آئی پیڈس اور اینڈرائڈ ٹیبلٹس اسکول لیپ ٹاپ کے برابر نہیں، اور ایپل میکس کا استعمال اسکول میں تجویز نہیں کیا جاتا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ استعمال شدہ لیپ ٹاپ لینے سے گریز کریں، کیونکہ اکثر ان کے پاسورڈز کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی فنی خرابی ہو جائے تو۔ اس کے علاوہ اچھی ریم اور اسٹوریج والے ڈیوائس بہتر اسپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جن سے بچے اپنی پڑھائی اور کام میں مشغول رہتے ہیں۔ اگلے سال اسکول کی شروعات میں کیا پہننا چاہیے؟ شام بخیر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسکول اکیڈمک یونیفارم پہنے ہوئے ہوں، جو اسکول پینٹس، شرٹس، نئی کالج جیکٹ اور چمڑے کے اسکول شوز پر مشتمل ہے۔ شام بخیر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسکول اسپورٹ یونیفارم پہنے ہوئے ہوں، جو اسکول شارٹس، ٹریک سوٹ پینٹس، کالج کے لوگو کے ساتھ اور لال ٹی شرٹ اور رنرز پر مشتمل ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے شاگرد رہنماؤں یعنی اسٹوڈنٹ لیڈرز کے مشورے سے اسکول یونیفارم میں تبدیلی کی گئی ہے۔ صاف ستھرا اور صحیح یونیفارم پہن کر شاگرد اپنی ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج سے شناخت ظاہر کرتے ہیں اور کالج سے یکجہتی اور فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ٹرانزیشن بک میں مختلف قسم کے یونیفارم اور ان کی قیمت دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اکیڈمک یونیفارم اسپورٹ یونیفارم کے ساتھ نہ مل جائے اور الگ رہے۔ چمڑے کے کالے رنگ کے اسکول شوز پہننا ضروری ہے، کیونکہ یہ بچوں کے بڑھتے سائزز میں رکاوٹ نہیں لاتے اور بچے سائنس اور ٹیکنالوجی کی کلاسز میں کام کرتے وقت ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ کالج کے یونیفارم PSW سے لیے جا سکتے ہیں۔ کچھ خاندان جو فنڈنگ لینے کے حقدار ہیں وہ یہ معلومات ٹرانزیشن بکلیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک فارم فل کریں گے جو ان کو ای میل کیا گیا ہوگا۔ شام بخیر، میں جیکی ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کی ویل بینگ ٹیم یعنی صحت و بہبود کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج میں آپ سے ہمارے خدماتی شعبے یعنی اسٹوڈنٹ سروس ٹیم کے بارے میں بات کروں گی، جو ہمارے کالج میں مدد و معاونت کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ہمارا خدماتی شعبہ شاگردوں کے مل جل کر کام کرنے پر ترجیح دیتا ہے تاکہ ان کی تعلیم و ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ہمارا شعبہ متعدد ہنرمند اساتذہ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیشہ و روزگار سے تعلق رکھنے والی ٹیم سے تعارف کرواؤں گی، جو ہنرمند اساتذہ پر مبنی ہے، جو ہمارے شاگردوں کی کلاس روم سے لے کر ان کی تعلیمی امداد اور روزگار حاصل کرنے کے معاملات میں مدد کرتی ہے، جن میں یونیورسٹی یا ٹیف میں داخلے کے ساتھ بہت سے مزید ذرائع شامل ہیں۔ دوسرا، میں آپ کا تعارف صحت و بہبود یعنی ویل بینگ ٹیم سے کراؤں گی، جو کاؤنسلرز یعنی مشیر، یوتھ ورکر یعنی نوجوان نسل کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم، ذہنی طبیب، سماجی کارکن اور نرس پر مبنی ہے۔ ہم اپنے شاگردوں کو ان کی انفرادی ضروریات کے مطابق مدد فراہم کرتے ہیں، جن میں ان کی ذہنی و جسمانی صحت و تندرستی، خاندانی و معاشرتی حالات و ضروریات شامل ہیں۔ ہمارے سماجی کارکن بغیر کسی اضافی قیمت کے اسکول کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہمارے سماجی کارکن اور ذہنی طبیب فاؤنڈیشن ہاؤس کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، جو نوبل پارک لینگویج اسکول میں بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں مستحق بچوں کے لیے۔ سن 2021 میں اسکول نرس نے ہمارے اسکول کلینک میں شمولیت کی، جو ہمارے شاگردوں کو طبی خدمات فراہم کرتی ہے۔ تمام افراد جو ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی معاملات میں اسکول کی ویل بینگ ٹیم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ شام بخیر، میں نیٹلی رول ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کی شمولیاتی ادارے یعنی انکلوژن ٹیم کی سربراہ ہوں۔ ہماری ٹیم ایک بڑی ٹیم ہے جس میں ہمارے تعلیمی افسران اساتذہ کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں۔
ہماری ٹیم میں اسپیچ پیتھولوجسٹ یعنی وہ طبیب جو شاگردوں کے بولنے کے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کی ادبیاتی مسائل میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ خاص ہنرمند اساتذہ شاگردوں کی جسمانی، بینائی اور سمعی کمزوری میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ شاگرد جن کی سمعی قوت کمزور ہے یعنی جن کے سننے کی صلاحیت کمزور ہے، ان کے لیے کلاس میں خاص اسپیکرز موجود ہیں جن سے وہ اساتذہ کی آواز بہت ہی اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں۔ اسکول کے وہ شاگرد جو ان اضافی خدمات کے مستحق ہیں، ان میں جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری، آٹزم، سمعی کمزوری اور بینائی کمزوری والے شاگرد شامل ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے بھی بچے ان اضافی خدمات کے مستحق ہیں تو آپ برائے مہربانی مجھ سے یا انکلوژن اسسٹنٹ سیلی کیرتھر سے یا پھر ڈیبرا ایڈورڈ ہماری شاگردوں کی خدماتی سربراہ سے رجوع کریں جو آپ کے تمام معلومات مہیا کریں گے۔ شام بخیر، میں روشیل بوریلی ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کے تجویزی شعبے یعنی انٹرونشن ٹیم سے تعلق رکھتی ہوں اور شاگردوں کی خدماتی افسر ہوں۔ ہماری ٹیم شاگردوں کو ان کی ابدیت اور ریاضی کی تعلیمات میں کوئی مشکل پیش آنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم اپنے شاگردوں کی انفرادی طور پر مدد کرتے ہیں، ان کی منفرد ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اساتذہ اور اسپیچ پیتھولوجسٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ بہترین طور پر شاگردوں کو خدمات فراہم کر سکیں۔ شام بخیر، میں ریحانہ زیاد ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کے EAL اور ثقافتی و روایاتی یعنی ملٹی کلچرل شعبے کی نگراں ہوں۔ ہماری ٹیم 16 ممبران پر مشتمل ہے جو 12 مختلف زبانوں کے ذریعے ہمارے شاگردوں اور ان کے خاندانوں کے شانہ بشانہ مل کر ان کی تعلیم اور فلاح و بہبود پہ کام کرتی ہے۔ آپ کو اس شعبے سے متعلق جو بھی مزید معلومات درکار ہوں، آپ مجھ سے یا پھر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم. Hallo. تعرف على خوش آمدید. سوسدائی. شام بخیر، میں بریڈ اینڈریوز ہوں۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ پال نے ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروگرام کے بارے میں بتایا، لرننگ پروگرام جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا نام کمپاس ہے، جس سے آپ میں سے کچھ لوگ پہلے ہی واقف ہوں گے۔ کمپاس سے شاگرد پورے ہفتے بھر کا کام ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیسن پر کلک کرنے سے آپ اس دن کا پورا سبق دیکھ لیں گے، جس میں ہوم ورک کے ساتھ آپ شاگردوں کی کارکردگی، رپورٹس، اساتذہ کے ای میلز اور بہت سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کے فیس بک پیج کو لائک کرنے سے نیوز ہیمپر پڑھ سکتے ہیں، جو ٹرم میں 2 دفعہ میسر کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے ای میلز، فون نمبرز اور ایڈریس اگر تبدیل کیے ہوں تو ڈال سکتے ہیں۔ ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج میں اپنا وقت بھرپور طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم دونوں ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کے شاگرد رہنما یعنی اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں۔ دوسرے بہت سے لرننگ پروگرامز کے ساتھ کالج میں بہت سے مواقع ہیں شاگردوں کے ہنر اور دلچسپی کے حساب سے، جن میں بہت سی لیڈرشپ پوزیشنز ہیں، جن میں اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیو لیڈرز اور اسٹوڈنٹ وائس لیڈرز موجود ہیں، جو ہمارے شاگردوں کی آواز بنتے ہیں اور ان کے مسائل میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ لنچ ٹائم پروگرام میں شاگرد چیس کلب، اینیمل کلب، روبوٹک کلب، لینگویج کلب، فٹنس کلب اور والی بال میں حصہ لے سکتے ہیں۔ انٹر اسکول سپورٹس میں حصہ لے کر شاگرد ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کی طرف سے دوسرے اسکول سے مقابلہ کر سکتے ہیں، جن میں باسکٹ بال، نیٹ بال،
بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور اس کے ساتھ بہت سے اسپورٹس شامل ہیں جن میں میوزک پروگرام بھی شامل ہے۔ یہ سب کچھ ٹیمز پیج اور کمپس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پہلے ٹرم میں جو بڑی تقریبات ہیں ان میں کالج ایتھلیٹکس اور سوئمنگ کارنیول شامل ہیں جس میں شاگرد اپنے ہاؤس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سے بھی بہتر ٹرانزیشن کیمپ ہے جو پیر کو 7 اور بدھ 9 مارچ کو YMCA لیڈی نارتھ کوٹ کیمپ میں کروائی جاتی ہے۔ کیمپس بچوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین تجربہ ہے جس سے بچے خود مختار بنتے ہیں، نئے دوست بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمپ کی پیمنٹ کا آخری دن جمعہ 11 فروری ہے جس کی کاسٹ کی ادائیگی میں CSEF فنڈز پرائمری اسکول سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شام بخیر، میں فیونا وانسٹن۔ میرے اگلے اقدامات کیا ہیں؟ میں ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج میں داخلے کے لیے تیار ہوں۔ ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج میں 2 دن تعارف کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں جو منگل 7 دسمبر اور بدھ 8 دسمبر کو کالج میں منعقد ہوں گے۔ ان دنوں میں بچے ریور گم پرفارمنگ آرٹس سینٹر میں ملاقات کریں گے جو ہیمپٹن پارک سیکنڈری کالج کے سامنے ہے اور پرائمری اسکول نہیں جائیں گے۔ شاگردوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ساتھ پین، رائٹنگ بک اور پانی کی بوتل لے کر آئیں اور لنچ صرف دوسرے دن کے لیے لے کر آئیں۔ شاگرد اپنے پرائمری اسکول یونیفارم اور رنرز پہن کر آئیں جیسا کہ وہ بہت سی چیزوں میں حصہ لیں گے دوسرے بچوں کے ساتھ۔ کووڈ کی بدلتی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے مزید معلومات ای میلز کے ذریعے مہیا کی جائیں گی۔ ہم یہ ساری معلومات کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہ تقریب کالج کی ویب سائٹ پر آج رات ڈال دی جائے گی جس میں سوال و جواب کے سیکشن سے بھی معلومات لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکول آفس سے رابطے کے ذریعے آپ اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تقریب میں شامل ہونے کا آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ شاگردوں کی کامیابی کے پیچھے ان کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ان کے ہر قدم پہ ساتھ ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ سب سے جلد ملاقات ہوگی۔